سرسری طور پر ہم جاننا چاہتے ہیں اللہ پر ایمان کسے کہتے ہیں. جیسے ہم بولے اللہ پر ایمان، یہاں ذہن میں فوراً آ جانا چاہیے، کیونکہ یہ بیس ہے، یہ بنیاد ہے اسلام کی. اللہ پر ایمان کن چیزوں پر؟ اللہ کی ربوبیت پر، الوہیت پر، اسماء و صفات پر. جیسے بولے اللہ پر ایمان، ہمارے ذہن میں کیا آ جائے؟ اللہ کی ربوبیت پر، اللہ کی الوہیت پر، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان. ٹھیک ویسے جیسے کتاب و سنت میں آئے ہیں اسی طریقے سے اللہ پر ایمان لانا ہے، ذرہ برابر بھی اس سے انحراف نہیں کرنا ہے. اللہ کی ربوبیت پر ایمان کیسے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں یکتا ہے، یعنی اپنے کاموں میں، اپنے افعال میں، ربوبیت میں، جیسے خالقیت، پیدا کرنا، رزق دینا، بارش برسانا، اولاد دینا، یا جو ہے دنیا کی تدبیر کرنا، زندگی اور موت دینا. اللہ کے جو افعال ہیں ان افعال میں اللہ کو یکتا ماننا، یہ اللہ کی ربوبیت. اللہ کی الوہیت یعنی اللہ کو بندگی میں تنہا ماننا، اللہ کی عبادت میں تنہا ماننا، عبادت کی جو کام ہے اللہ کے لیے خاص ماننا، اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا. اور اللہ کے اسماء و صفات یعنی اللہ کے اسماء و صفات میں اللہ کو یکتا جاننا، بغیر تعطیل کے، بغیر تحریف کے، بغیر تکییف کے، بغیر تمثیل کے. یعنی اللہ کے جو اسماء ہیں، صفات ہیں، نہ ان کا انکار کرنا ہے، نہ ان کے معنی میں تحریف کرنی ہے، نہ ان کی کیفیت بیان کرنی ہے، نہ اس کی مثال بیان کرنی ہے. اللہ بے مثال ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کے ہمسر کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے اللہ کی کسی صفت کے بارے میں ہم دنیاوی اعتبار سے مثال نہیں بیان کریں گے، جو اس کا معنی ہے اس معنی کے اعتبار سے ہم اس پر ایمان لائیں گے. تو یہ جو ہے اللہ پر ایمان لانے میں یہ تین باتیں شامل ہوگی، ربوبیت کے اعتبار سے، الوہیت کے اعتبار سے، اسماء و صفات کے اعتبار سے. اللہ پر ایمان. اللہ کے فرشتوں پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے فرشتوں پر ایمان جھٹ سے دماغ میں آ جانا چاہیے. کیا؟ فرشتے ایک مخلوق ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، اس کی تعداد کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. فرشتوں کی تخلیق کے اعتبار سے اللہ نے کسی کو 2 پر دیا ہے، کسی کو 3 پر دیا ہے، کسی کو 4 پر دیا ہے، کسی کو 4 سے زیادہ ہے. حدیث رسول میں جبریل علیہ السلام کے تعلق سے 600 پروں کا تذکرہ ہے. جبریل علیہ السلام کتنے پر ہیں؟ 600 پر. تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے اعتبار سے اس طرح سے فرشتوں کی تخلیق فرمائی ہے. پھر ان فرشتوں میں درجات ہیں، درجے کے اعتبار سے کوئی بڑے ہیں، کوئی چھوٹے ہیں. جبریل علیہ السلام کا اعلیٰ مقام ہے. اور فرشتوں پر ایمان لانے کے اعتبار سے ہم 2 حیثیت سے ایمان لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جن فرشتوں کی تفصیل بیان کی ہے یا ان کے اعمال بیان کیے ہیں، ان کی ڈیوٹی بیان کی ہے، ان فرشتوں پر تفصیلی ایمان لانا ہے. یعنی نام بیان کیا ہے یا ان کے اعمال بیان کیا ہے اللہ نے، تو ان پر نام اور اعمال اور ڈیوٹی کے حساب سے جو تفصیل بیان کی ہے تفصیلاً ایمان لانا ہے. جن فرشتوں کے بارے میں تفصیل نہیں ہے ان کے بارے میں ہم اجمالاً ایمان لائیں گے. تو 2 طرح سے فرشتوں پر، ایک تفصیلاً، جن کے بارے میں تفصیل آئی تفصیلاً ایمان لائیں گے، جن کے بارے میں تفصیل نہیں آئی ہے اجمالاً ایمان لائیں گے. تو یہ ہو گیا اللہ کے فرشتوں پر ایمان. اللہ کے رسولوں پر جب ایمان کی بات کریں گے تو اللہ کے رسول جتنے بھی آئے ہیں 2 حیثیت سے ایمان لائیں گے. جتنے بھی پیغمبر کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے، تفصیل ذکر کی ہے، ان پیغمبروں پر تفصیلاً ایمان لائیں گے. جن کا اللہ تعالیٰ نے نام یا جن کی تفصیل بیان نہیں کی ہے ان پر اجمالاً ایمان لائیں گے. ہم نہیں جانتے کتنے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیجا ہے، لاکھوں کروڑوں لاکھوں پیغمبر ہو سکتے ہیں. اجمالی اعتبار سے تمام پیغمبروں پر ایمان لائیں گے. تفصیلی طور پر جن کا نام لیا ہے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد، تفصیلاً جن کا نام آیا ہے تفصیل کے ساتھ جو ہے ان پر ایمان لائیں گے. اور ہمیں تفصیلی طور پر قرآن کے ذریعے معلوم ہوتا ہے، قرآن میں 25 پیغمبروں کا ذکر ہے، حدیث میں ان کے علاوہ کچھ اور کا ذکر ہے. تو جن کے نام اور جن کی تفصیل آئی ہے تفصیلاً ایمان لائیں گے. جن کے بارے میں تفصیل نہیں ہے تو ہم ان پر اجمالاً ایمان لائیں گے. اچھا، بہت سارے لوگ جو ہے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ رام بھی نبی ہیں، فلاں فلاں جو ہے شیو بھی نبی ہیں، فلاں بھی نبی ہیں. ٹھیک ہے، تو قرآن جس کے بارے میں خاموش ہے، جس کے بارے میں حدیث خاموش ہے، وہاں ہم اپنی مرضی سے کسی کا نام نبی ہونے کے اعتبار سے نہیں لیں گے. یہ غلط ہے. عقیدے میں اس سے فساد پیدا ہوگا، آپ کے عقیدے میں خرابی پیدا ہوگی. جہاں تفصیل ہے تفصیل لانا ہے، جہاں تفصیل نہیں ہے، جن کا نام نہیں آیا، جن کی معلومات کچھ نہیں ہے، ہم وہاں نام نہیں ذکر کریں گے. اجمالی طور پر جتنے انبیاء کو، جتنے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اجمالی طور پر ان تمام پر ہم ایمان لائیں گے. اسی طریقے سے اللہ کی
کتابوں پر ایمان، جیسے ہم کہیں گے اللہ کی کتابوں پر ایمان، ہمارے ذہن میں فوراً مختصر معلومات یہ آ جائے کہ اللہ نے جن کتابوں کی تفصیل بیان کی ہے تفصیلی ایمان لائیں گے، جن کتابوں کی تفصیل نہیں بیان کی ہے ان پر ہم اجمالاً ایمان لائیں گے۔ دو طرح سے ایمان، تفصیلی اور اجمالی۔ تفصیلی کس کو کہتے ہیں؟ تفصیل جن کے بارے میں آئی ہے، یعنی نام ذکر کر دیا، تفصیل ذکر کر دی، تفصیلاً ایمان۔ نام اور تفصیل نہیں ہے تو ہم کیسے ایمان لائیں گے؟ اجمالی طور پہ۔ اور ہمیں معلوم ہے بعض کتابوں کے بارے میں معلوم ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو صحیفہ دیا گیا، داؤد علیہ السلام کو زبور دیا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیا گیا، تو یہ تفصیل ہو گیا۔ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا تو یہ تفصیلی ایمان ہو گیا۔ پیغمبر کتاب یہ تفصیلی ایمان ہے۔ جس پیغمبر کا ذکر آیا ہے لیکن کتاب نہیں ہے تو اجمالی طور پہ۔ تو کتابوں پر ایمان میں دو طرح سے ایمان، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کتابوں کا ذکر کر دیا کہ یہ فلاں پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، اس کتاب پر تفصیلی اعتبار سے ایمان لائیں گے۔ جہاں کتابوں کا ذکر نہیں ہے تو اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ نے جتنے صحیفے نازل کیے، جتنی کتابیں نازل کی، ہم ان تمام پر اجمالی اعتبار سے ایمان لاتے ہیں۔ یہ کتابوں پر ایمان۔ اور اس کے بعد پانچویں چیز ہے آخرت کے دن پر ایمان۔ جیسے ذہن میں آئے آخرت کے دن پر ایمان، اچھا اس سے کیا مراد ہے؟ آخرت کے دن کا مطلب یہ ہو گیا کہ دنیا فانی ہے، اس کے بعد سارے لوگ وفات پا جائیں گے، ایک دوسری دنیا آنے والی، اس کو آخرت کا دن کہتے ہیں، اس پر ایمان لانا ہے۔ اس میں تین باتیں شامل ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لانے میں تین باتیں شامل ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لائیں گے، اس کو کہتے ہیں بعث بعد الموت۔ بعث معنی دوبارہ زندہ ہونا، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ اور یہ صحیح عقیدہ، ٹھوس عقیدہ یہ مسلمانوں کے پاس ہی ہے، مسلمان ہی یقین کرتا ہے اور اس بات پر اعتماد و بھروسہ ہے، ایمان لاتا ہے کہ آدمی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا۔ غیروں میں بعض میں ہو سکتا ہے کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن یقین واسق صرف مسلمانوں کے پاس ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ تو آخرت کے دن پر ایمان لانے میں پہلی چیز کیا ہے؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس بات پر ایمان۔ دوسرا یہ ہے کہ دوبارہ جب ہم زندہ کیے جائیں گے تو ہمارا حساب و کتاب ہوگا، اس پر ایمان۔ دوبارہ ہم کس لیے زندہ کیے جائیں گے؟ اس دنیا میں ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کا اللہ رب العالمین ہم سے حساب و کتاب لے گا، ہمیں بدلہ دے گا، ہمیں رزلٹ دے گا، اس پر ایمان۔ اور تیسری بات یہ ہے جنت و جہنم پر ایمان۔ رزلٹ اللہ کیوں دے گا؟ بدلہ اللہ تعالیٰ کیوں دے گا؟ تاکہ جس کے دائیں ہاتھ میں نیک اعمال ملے ہیں، اچھے اعمال ملے ہیں، اس کا عمل دائیں ہاتھ میں ملا ہے، وہ جنت میں جائے۔ جس کو اچھا بدلہ ملا ہے، جس کو برا بدلہ ملا ہے، برے کرموں برے کاموں کی وجہ سے، وہ جہنم میں جائے۔ تو جنت و جہنم پر ایمان۔ تو یہ آخرت کے دن پر ایمان لانے میں تین چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ جیسے ذہن میں آئے یہ تین باتیں ہمارے ذہن میں آ جانی چاہیے، کیونکہ آخرت کے دن پر یہی موٹی موٹی اور سب سے بڑی باتیں یہی ہیں۔ یہ پانچویں چیز تھی۔ اور چھٹی چیز ہے اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ اندازہ لگانا۔ تقدیر اندازہ لگانے کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اندازہ لگا لیا ہے، کس بات کا؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کے جو ہے معلومات میں ہے۔ کیا چیز؟ اللہ کے علم میں ہے جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ نے اندازہ کر کے اس سب چیزوں کو لکھ دیا ہے۔ اچھی بری تقدیر اللہ نے لکھ دیا ہے، اسی کو اچھی بری تقدیر کہتے ہیں۔ اس میں چار چیزیں ہیں۔ جیسے تقدیر کی بات آئے آپ سمجھ لیں اس میں چار چیزوں پر ایمان لانا۔ یہ چار چیزیں آپ کے سوال میں ذکر کیا گیا تھا، کسی نے صحیح جواب دیا، کسی نے غلط بھی جواب دیا۔ چار چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز تقدیر پر ایمان لانا، پہلی چیز ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہونے والا، سب اللہ کے علم میں ہے۔ علم پر ایمان۔ تقدیر میں اللہ کے علم پر، ازلی ابدی ازلی علم پر، اللہ کے پاس سارا علم ہے، پہلے کا، آج کا، بعد کا، پورا علم اللہ کے پاس ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ رکھا ہے، جو ہو رہا ہے نا اللہ کے علم میں بھی ہے، اور دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے سب کو لوح محفوظ میں، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ تیسری چیز ایمان لانے میں کہ جو کچھ ہو رہا ہے کائنات میں اللہ کی مشیت اور اس کی چاہت سے ہو رہا ہے، یہ تیسری چیز۔ اور چوتھی چیز ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے، تنے تنہا خالق ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کل کا خالق ہے۔ تو یہ چوتھی چیز۔
تو تقدیر پر ایمان لانے میں یہ 4 چیزیں. تو یہ صحیح عقیدہ کا مختصر اور سرسری تعارف آپ کو میں نے بتایا. تفصیلی اعتبار سے ہم پچھلے ساتھ جو ہے اس کی معلومات آپ کو ہم دے چکے ہیں. تو یہ ہمارا صحیح عقیدہ ہے.